أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائه وأعداء الله أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقنه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. عزیزان محترم، یہ گفتگو قلم کی اہمیت اور قلم کی عظمت کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ یقیناً سب سے پہلے ہمیں آیات الہی اور کلام ربانی میں اس قلم کی اہمیت اور عظمت کا اندازہ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں دو موارد ایسے ہیں جہاں قلم کو بصورت مفرد ذکر کیا گیا ہے، اور دو موارد ایسے ہیں جہاں قلم کو بصورت جمع استعمال کیا گیا ہے۔ میں نے جس آیت کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ابتدائے وحی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، جس میں صراحتاً یہ اعلان ہے اقرا، پڑھیے، اقرا وربک الاکرم، اور تمہارا رب، تمہارا پالنے والا، صاحب کرم، اکرم، زیادہ کرم، مجسمہ کرم۔ اس کے بعد کی جو اصل تعبیر ہے الذی علم بالقلم۔ دیکھیے، پڑھنے کے لیے کہا گیا کہ پڑھو، اور پڑھنے کا ذریعہ اور تعلیم کا ذریعہ بھی پروردگار نے پیش کیا ہے۔ الذی علم بالقلم، یہ وہ پروردگار ہے کہ جس نے تعلیم دی ہے، کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے، یعنی قلم ہے ذریعہ تعلیم۔ تو جہاں علم کی اپنی اہمیت ہے، یقیناً اس کے ذرائع کی بھی ایک اپنی بے حد اہمیت پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، آپ اپنے مافی ضمیر کو، آپ اپنے وجدان اور ضمیر میں جو کچھ ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے مختلف ذرائع ہیں، زبان ہے، اشارے ہیں، انہی میں ایک ذریعہ کیا ہے؟ کتابت ہے۔ ایک ذریعہ یہ ہے، آپ قلم کے ذریعے اپنے مافی ضمیر کو بیان کیجیے۔ آئیے دوسری جگہ اصلاً قلم کی اہمیت کو آپ اندازہ کیجیے۔ نون والقلم وما یسطرون، یہاں پر قسم کا یہ پروردگار نے، صاحب المیزان نے ذکر کیا ہے۔ یہ قلم کی اہمیت اور عظمت اور ایک عظیم نعمت کی طرف اشارہ ہے، اور بالخصوص قلم کے حوالے سے جو مفسرین کے درمیان جو احتمالات پائے جاتے ہیں، جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں، ان میں پہلا احتمال تو یہ ہے کہ قلم سے مراد در حقیقت قلم وحی ہے اور علم پروردگار ہے۔ دوسرا جو احتمال قلم کے حوالے سے ہے، وہ فرشتگان الہی ہیں کہ جو اعمال کو ثبت اور ضبط کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو احتمال جو سب سے زیادہ نزدیک ہے، وہ وہی مفہوم قلم ہے جو تمام انواع قلم کو شامل ہے۔ اس کے بعد وما یسطرون پر آپ دیکھیے، اس قلم سے جو چیز سامنے آ رہی ہے، جو نتیجہ اور جو محصل سامنے آ رہا ہے، جو ثمرہ سامنے آ رہا ہے، وہ ہے سطر اور تحریر۔ پروردگار نے اس کی بھی قسم کو، اس کو بھی شامل کیا اپنی قسم میں، وما یسطرون۔ اگرچہ مفسرین کے درمیان وما یسطرون کے سلسلے میں 4 احتمالات پائے جاتے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ کریں میرے دوستو، یہ ہے قرآن مجید میں، آیات ربانی میں قلم کی اہمیت اور عظمت۔ چونکہ وقت مختصر ہے، لہذا میں کسی اعتبار سے قلم کی اہمیت، آئیے ائمہ معصومین، نمائندگان الہی کے اقوال اور ارشادات اور فرمودات کے آئینے میں اگر قلم کی اہمیت کو اگر ہم آپ دیکھیں کہ واقعی دیکھیے کتنی جنگیں ہیں، کسی جنگ میں آپ کو فتح مبین کا اعلان نہیں سنائی دیا ہے،
واحد وہ جنگ وہ صلح جو صلح حدیبیہ کی جب امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ہاتھوں میں قلم آیا اور آپ نے صلح کو مرتب فرمایا تو آواز آئی کیا انا فتحنا لک فتحا مبینا. یہ ہے قلم کی اہمیت اور عظمت آیات ربانی میں. اور اگر ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کے اقوال پر اگر غور کریں دیکھیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے باقاعدہ مسلم طور پر اپنے چاہنے والوں کو اپنے دوستوں کو اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے لکھنے کا. حتیٰ ہدیہ جو دیا ہے وہ قلم دیا ہے. میں بھی آپ کے سامنے وہ سلسلے ذکر کروں تاکہ آپ محدود ہو سکے. اولا علم کے لیے حکم ہے قید العلم بالکتاب. آپ اپنے علم کو محفوظ کیجئے. آپ اپنے علم کو اس خزانے کو محفوظ کیجئے کس کے ذریعے؟ کتابت کے ذریعے تحریر قلم کے ذریعے. دوسری جگہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام روحی و ارواحنا لہ الفداء نے جناب مفضل سے یہ فرمایا اکتب لکھو وبث علمک فی اخوانی اور تم اپنے علم کو پش کرو پھیلاؤ منتشر کرو اپنے بھائیوں تک پہنچاؤ جو تمہیں علم تمہارے اندر پایا جاتا ہے. خود امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس امام حسن عسکری علیہ السلام کے شاگرد ہیں جناب احمد اور وہ آتے ہیں اور امام سے فرماتے ہیں کہ آپ مجھے لکھنے کا قلم چلانے کا طریقہ اور انداز سکھا دیجیے. امام نے قلم اور دوات کو منگایا اور اس کے بعد جو ہے اس قلم کو اس روشنائی سے تر فرمایا اور اس کے بعد لبوں پر اس روشنائی کو کم کرنے کے بعد لکھنا شروع کیا. آپ ذرا اندازہ کریں خود یہ شاگرد امام کے کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک تمنا یہ آئی کہ کاش یہ قلم امام مجھے عنایت کر دے. اور ہوا یہی کہ جب امام نے ان کو متوجہ کیا اور دیکھو کہ کس طریقے سے قلم چلایا جاتا ہے اور اس کے بعد امام نے وہ قلم اپنے اس شاگرد کے حوالے کر دیا ہدیے کے طور پر. آپ اندازہ کریں امام معصوم نے اپنے شاگرد کو تحفے کے طور پر اگر کوئی چیز دی ہے تو اسے قلم کے نام سے آپ یاد کر سکتے ہیں. یہ روایت متعدد کتابوں میں ہے بالخصوص اثبات الحداد اور دیگر وہ کتاب کے جہاں خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی 40 حدیثیں اور 40 واقعات کو جناب صالحی ایک مؤلف اور مصنف ہیں انہوں نے قلم بند فرمایا ہے. آپ دقت فرمائیں یہ ہے قلم کی اہمیت. حتیٰ امیر کائنات کا عجب جملہ ہے کہتے ہیں عقول الفضلاء فی اطراف اقلامها. اللہ اکبر. اصلا دانشمند حضرات افاضل حضرات کی جو خرد اور جو عقول جو خرد عقل مندیاں ہیں عقول ہیں یہ کہاں پائی جاتی ہیں؟ یہ یہی نوک قلم میں پائی جاتی ہے. یہ قلم کی نوک یہ بڑی اہم ہے. یاد رکھ لیجئے 2 طریقے کے بیان پائے جاتے ہیں. ایک ہے بیان اللسان آپ زبان سے بیان کرتے ہیں آپ اپنے ماخذ ضمیر کو زبان سے بیان کرتے ہیں عوام سنتی ہے. ہوتا کیا ہے ہم سب آپ دیکھتے رہتے ہیں ہمارے مشاہدے میں پھر اس کا کوئی وجود نظر نہیں آتا. لیکن واحد جو قلم کے ذریعے بیان ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ کیا رہتا ہے باقی رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا آیانہم مفقودہ. وہ علماء کہ جنہوں نے قلم چلایا ہے ظاہراً ان کا جسم منو مٹی کے درمیان چھپا ہوا ہے لیکن افکارہم موجودہ لیکن ان کے افکار وامثالہم موجودہ لیکن ان کی واقعی فکریں اور ان کا علم اور جو ان کے ماخذ ضمیر اپنے ماخذ ضمیر کو جو انہوں نے مرتب و قلم بند کیا تھا وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. یہ 2 حصے ہو گئے آیات الہی میں قلم کی اہمیت اور احادیث میں. اور بہت بے شمار حدیثیں ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام سے قلم کے حوالے سے. یاد رکھ لیجئے ہر چیز کے لیے زکوٰۃ ہے. وہ جملہ علی کل جزء من اجزائک زکوٰۃ. ہر آپ اپنے جز میں سے ہر جز کے سلسلے سے زکوٰۃ رکھی ہے پروردگار نے واجب کی ہے. اس کے بعد کا جو جملہ ہے وَزَكَاةُ الْيَدِ ہاتھ کا زکوٰۃ کیا ہے البذل والعطاء مدد کرنا عطا کرنا جود و سخا بخشش. دوسری چیز کیا ہے اس کے بعد کہ جو اصل جملہ ہوا تحریکها بکتابۃ العلوم. ایک زکوٰۃ ہاتھ کا زکوٰۃ زکوٰۃ الید یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ
लीजिए कलम हाथ में लेकर उस हरकत दीजिए और तहरीर कीजिए अपने उलूम। ये दोस्तों दो मरहला। तीसरे मरहले पर अगर आइए, जरा सा कलम के फवाइद पर अगर दिक्कत की जाए, वाकई कलम की अगर अहमियत और अजमत को अगर अंदाजा इन आयात और रवायात के आईने में हमने अगर महसूस कर लिया है, तो आइए देखा जाए कि वाकई कलम का अजीम फायदा क्या है। दोस्तों याद रख लीजिए कि कलम वाकई एक ऐसी अजीम नेमत है जिसे परवरदिगार ने हमारे और आपके हवाले किया है। कलम असलन तमाम उलूम को इफारत निस्यान से निकाल कर महफूज कर देता है। कलम वो है जो इन उलूम को ताते निस्या की जीनत नहीं बने देने रहता है। यही कलम, ये कलम वो है कि जो दर हकीकत आपके दानिशे नहर गुलाल को वाकई वो हयात जावेदानी अता करता है कि खुद कातिब और कलम का चलाने वाला, लिखने वाला चला जाता है, लेकिन उसका वो इल्म और उसके वो कलम के आसार और कलमी आसार जो है महफूज रहते हैं। दो फायदा। तीसरा फायदा यह, कलम हमें जमाने माजी से जोड़ देता है। आप जितनी भी आप तारीख आज गुज़श्ता अक़वाम और मिलल और अदियान की हम आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये किसके बरकत है? ये वजूदे कलम की बरकत से हमें मुयस्सर है। तीसरी चीज दर हकीकत कलम मुफक्किरीन के दरमियान हल्क़े इत्तिसाल है। अगर ये कलम की आप अहमियत देखिए, जितने भी मुफक्किरीन है शर्क़ व ग़र्ब है, ये पूरे आलम में फैले हुए मुफक्किरीन को अगर कोई चीज है कि जो तमाम मुफक्किरीन को एक दूसरे से जोड़ दे, तो वो वाहिद जो है वो कलम है। कलम हल्क़े इत्तिसाल है मुफक्किरीन के दरमियान। और याद रख लीजिए कलम वो है जो हाफिज़ उलूम है, पासदार अफ़कार है। वाक़ई तमाम इंसान को तमाम हकीकतों से आशना करने वाला अगर कोई है, कोई नेमत है, तो वह है कलम। यह है दोस्तों कलम के फवाइद। लिहाजा मैं यहाँ पर तमाम अपने दोस्तान और अहबाब से इस बात की गुजारिश करना चाहता हूँ, दस्त ब कलम होइए, कलम चलाइए। देखिए कलम सिर्फ चलाना अहम नहीं है। इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा का वो फकरा रहबर कबीर इनकलाब का कि कलम की दो किस्में हैं, एक है कलम सही, एक है कलम मसमूम। देखिए कलम मसमूम उसके अब मज़र्रात हैं, उसके सिलसिले में रवायात में अज़ाब और सजाएं जिक्र हुई हैं, लेकिन जो कलम सही होता है, जब ये चलता है तो इस कलम की जो आवाज है चलाने में, ये उन हिजाबात को पार करके अर्श इलाही तक पहुंचती है। अल्लाहु अकबर। यानी जब कोई साहिब कलम इस कलम को चलाता है सही रास्ते पर, मसीर सही होना चाहिए, रास्ता मुस्तकीम होना चाहिए, तो ऐसी सूरत में साहिब कलम की भी अहमियत है, न साहिब कलम की, बल्कि वो साहिब कलम ने जो एक मामूली सी रोशनाई से अपने माफी ज़मीर को कलम बंद किया है, उसकी भी बेहद अहमियत है। वो बाकी रहती है, लेकिन वो कलम जो मसमूम है, वो कलम जो राह हक से भटके हुए है, वो कलम जो सिराते मुस्तकीम और जाते हक से मुनहरिफ है, वाकई इसीलिए कहा गया कि साहिब कलम हुई है ताकि आप हक का दिफा कर सकें। मैं यहीं पर अपनी बात को रोकता हूँ और एक सिर्फ जो का नाम है इस बात को जिक्र करके अपनी बात को मुकम्मल कर देना चाहता हूँ। यकीनन हर साहिब इल्म के लिए जो इम्तियाज है वो ये है कि वो साहिब इल्म साहिब कलम, वइल्ला यह इल्म सीने में रह जाएगा और हम आप चले जाएंगे। ये जो इल्म जो दौलत आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम से हमें मिली हुई है, अगर हम आप चाहते हैं ये दौलत दूसरों को तक मुंतकिल हो, तो इसके लिए जरूरी है कि दस्त बकलम होइए और अपने हाथों को हरकत दीजिए और उन्हीं उलूम आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम को
جو یقیناً مشعل راہ ہے صراط مستقیم کے لیے، جو ہمیں ایک روشن چراغ ہے. ہمیں چاہیے اپنے انہی ہاتھوں سے ان چراغوں کو اور منور کرتے رہیں، گھر گھر پہنچائیں، کوچا کوچا پہنچائیں، گلی گلی پہنچائیں، بستی بستی پہنچائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے ایک فرد کو ہم آپ نہیں لے جا سکتے ہر جگہ تقریر کریں، لیکن اس کی تحریروں کو ہر جگہ پہنچایا جا سکتا ہے. وآخر الدعوان ان الحمدللہ رب العالمین.